अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल के साथ जो बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया है, इस पर अहसन इकबाल ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है और बड़े दिल का मुज़ाहरा किया है। बड़ी ग्रेस दिखाई है अहसन इकबाल ने कि फैमिली थी और बच्चे थे, मैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हक़ तो रखता हूँ, ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फैमिली और बच्चों के ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज करूं। वाक़या क्या हुआ था और ये वाक़यात इस तरह के क्यों हो रहे हैं, इस पर बात करूंगा। एक तो वाक़या ये हुआ है कि अहसन इकबाल कहीं सफ़र कर रहे थे, तो भेरा का इलाका है मोटरवे पे, वहाँ पर वो रुके हैं होटल पर और चाय पानी के लिए जिस तरह लोग रुकते हैं, तामगाह जो होता है, वहाँ पर उन्होंने स्टे किया है और कोई फैमिली थी वहाँ पर मौजूद थी। लग रहे थे कि यानी जिस तरह बर्गर फैमिली होती है, पढ़े लिखे होते हैं, अमीर लोग होते हैं, तो ज़्यादातर उनका जो जो अभी आजकल देखा गया है, तो वो पीटीआई के, इस तरह के लोग पीटीआई में ज़्यादा चले गए हैं। तो उन्होंने अहसन इकबाल के साथ फैमिली ने बहस शुरू कर दी और बहस के दौरान ही फिर नारे लगना शुरू हो गए कि जी चोर 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 चोर। अहसन इकबाल ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। अहसन इकबाल ने खामोशी से मुस्कुराते हुए अहसन इकबाल निकल गए। तो फिर अहसन इकबाल ने लाहौर में जाकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि मैं किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करूँगा, क्योंकि फैमिली थी और बच्चे थे, तो अब ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ मैं क्या एफ़आईआर कराऊँ, क्या कार्रवाई करूँ, तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। यानी अब उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन तो मौजूद है, मैं कार्रवाई कर सकता हूँ, हक़ है मेरा ये, लेकिन मैं नहीं करना चाहता फैमिली की वजह से, बच्चों और ख़वातीन की वजह से। तो ये एक बड़ी ग्रेस है, बड़े दिल का मुज़ाहरा है जो अहसन इकबाल ने किया है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये रिवायात, इस तरह का कल्चर जो है वो किसने शुरू किया है? ये पीटीआई ने ही शुरू किया है। ये वो लोग नहीं हैं जो भूख से तंग होकर हुक्मरानों को गालियां देना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये भूखे नंगे लोग नहीं हैं, ये कोई गरीब लोग नहीं हैं, ये अमीर लोग हैं जिनका कल्चर ये बन चुका है कि भाई मुखालफिन पर हमले करो, मुखालफिन को गालियां दो, क्योंकि इमरान खान की ये तरबियत है, खान साहब की ये तरबियत है। खान साहब ख़ुद जब गालम गलोच कर रहे होते हैं स्टेज पर खड़े होकर और लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं, एमएनएज़ को भी खान साहब यही तरबियत करते थे कि पार्लियामेंट में जाना है तो आपने बैंड बजा के रखनी है अपोजिशन की, मुखालफिन की, और वहाँ पे चाहे वो हुकूमत में थे पीटीआई, लेकिन वो अपनी अपोजिशन को, अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं को, अपोजिशन लीडर को गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, हमले, हाथापाई, धक्कम पेल, गले पकड़ना, ये सिलसिला हमने इनके एमएनएज़ में भी देखा है। और जो एमएनए ज़्यादा गालियां देता था, ज़्यादा हंगामा करता था, ज़्यादा शोर शराबा करता था या हाथापाई करता था, तो खान साहब उसको अप्रिशिएट कर रहे होते थे। ये पीटीआई के बीट रिपोर्टर से जो हमें इतला मिल रही है कि वेल्डन, बहुत अच्छा आपने किया, बाकियों की खान साहब क्लास लेते थे कि आप लोगों ने इस तरह मुराद सईद की तरह क्यों नहीं किया, आप लोगों ने फवाद चौधरी की तरह क्यों नहीं किया, आप लोगों ने शहरियार आफरीदी की तरह क्यों नहीं किया। तो उसके बाद फिर बाकी जो अरकान हैं, जो शराफत का थोड़ा बहुत मुजाहरा करना चाह रहे हैं या लिबादा ओढ़े हुए हैं, तो वो फिर अगली मरतबा वो भी कूद पड़ते थे इस जो गैर मुहज़्ज़ब रवायात हैं या कल्चर है, इसमें कूद पड़ते थे, फिर वो भी शुरू हो जाते थे। तो खान साहब से आशीर्वाद लेना है, शाबाशी लेनी है। तो खान साहब ने ये कल्चर शुरू किया है गालम गलोच का, अदम बर्दाश्त का, मुखालफिन को, अपने मुखालिफ को बर्दाश्त न करो, कोई सवाल करे तो उसको यानी हुकूमत में भी थे तो सहाफ़ियों को उठवाया जा रहा था, नौकरियों से निकलवाया जा रहा था। कितने लोग, कितने एंकर बेरोज़गार बैठे थे खान साहब के। मैंने पहले भी, उस वक़्त भी मैं इस पे आवाज़ उठाता रहा हूँ, डिस्कस करता रहा हूँ, बताता रहा हूँ आप लोगों को कि तलत हुसैन इतने बड़े एंकर हैं, नुसरत जावेद इतने बड़े एंकर हैं, मुर्तज़ा सोलंकी इतने बड़े एंकर हैं, मतीउल्लाह जान बड़े अच्छे रिपोर्टर, अच्छे एंकर हैं। इन समेत इवन मैं भी खुद भी 11 महीने 12 महीने 11 महीने तकरीबन
عمران خان کے دور میں بے روزگار رہا تھا، کیونکہ میں یوٹیوب پہ پروگرام کرتا تھا۔ بظاہر تو یوٹیوب کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، یعنی چھوڑنا پڑا، ٹی وی چینل نکالا نہیں گیا تھا، لیکن مجھے مجبور کیا گیا، حالات ایسے بنائے گئے کہ بھائی یا یوٹیوب آپ کریں گے، یعنی ویگلاگ کریں گے، یا آپ ٹی وی میں کام کریں گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں ٹی وی پہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، میں ویلاگ کروں گا، بہتر ہے۔ میں پھر ریزائن کر کے آیا۔ تو خان صاحب نے اٹھوایا، کتنے صحافیوں کو اٹھوایا گیا تھا، عمران شفقت کو لاہور سے اٹھوایا گیا تھا، بہت سارے اور صحافی اٹھوائے گئے تھے، ایون یہ مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا۔ کیوں اٹھایا گیا تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ تنقید کر رہے تھے، تو مخالفین کو برداشت نہیں کرنا۔ لندن میں میاں نواز شریف کے اوپر کتنے حملے کیے گئے ہیں، دو حملے تو کیے گئے ہیں نا۔ وہاں پر لوگ بھیجے جاتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں اور وہ دفتر سے اتر رہی ہیں تو ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، لوگ نقاب پوش لوگ جو آ جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ پی ٹی آئی کا سلسلہ ہے، کیونکہ خان صاحب یہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ منحرف ارکان کے بارے میں خان صاحب نے کیا تربیت کی تھی کہ جی جو سندھ ہاؤس میں منحرف ارکان کو بٹھایا گیا تھا، ان کے بچے اسکول نہیں جا پائیں گے، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کے بچے ان سے نہیں ملیں گے، اور ان کو کوئی باہر نکلنے نہیں دے گا۔ اس طرح کی عدم برداشت لوگوں کو خان صاحب سکھا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا ہی یہ کلچر ہے۔ پہلے بھی جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت اعلان کیا تھا کہ جی میں جاتی عمرہ کے باہر دھرنا دوں گا۔ پھر اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خورشید شاہ، کیونکہ عمران خان بھی پارلیمنٹ میں تھے، خورشید شاہ اور باقی جماعتوں نے ان کو منع کیا تھا۔ خورشید شاہ بھی اپوزیشن میں تھے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت تھی، عمران خان بھی اپوزیشن میں تھے، تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور ان لوگوں کے ذریعے، کہ خان صاحب یہ روایات اچھی نہیں ہے، کسی کے چادر چودیواری اور گھر کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو پامال نہ کریں آپ بچوں، فیملیز اور ان گھروں تک معاملات پر نہ جائیں، کیونکہ سب کو گھر ہوتے ہیں، پھر یہ کلچر یہ ٹھیک نہیں رہے گا ادھر سیاست کا۔ لیکن خان صاحب اس ایجنڈے پر ہی آئے ہیں، بعد میں نہیں گئے تھے، لیکن ایجنڈے اسی پر آئے ہیں کہ بھائی سیاستدانوں کو گندا کرو، اتنا گندا کرو کہ سیاستدانوں کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہ ہو، سیاستدانوں کی کوئی شکل دیکھنے کے لیے پسند نہ ہو، تیار نہ ہو، سیاستدانوں کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، پارلیمنٹ کی، سیاست کی، آئین کی، جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دو۔ یہ خان صاحب اس ایجنڈے پر آئے ہیں کہ پارلیمانی سیاسی جمہوری نظام کو گندا کرنا ہے اور سیاستدانوں کو گندا کرنا ہے۔ یہی عدم برداشت خان صاحب نے جو سکھائی ہے، اسی کا ہی نتیجہ ہے نا کہ احسن اقبال کو جب وزیر داخلہ تھے، یہ ان کو گولی بھی مار دی گئی تھی نارووال میں، وہ بھی اپنے شہر میں گولی مار دی گئی تھی۔ میاں نواز شریف گئے تھے لاہور میں جو بڑی درگاہ ہے وہاں پر گئے تھے، تو میاں نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا تھا۔ خواجہ آصف سیالکوٹ گئے ہیں تو خواجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی ہے۔ اب یہ جو عدم برداشت خان صاحب سکھا رہے ہیں، بچوں کی تربیت، یہ جو نسل تیار کر رہے ہیں جس طرح کا نوجوان نسل، اب یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو خان صاحب جو بو رہے ہیں نا بیج، یہ فصل کاٹیں گے بھی خود ہی۔ ابھی چیخنا شروع ہو گئے ہیں خان صاحب بھی کہ جی فون کالز آ رہی ہیں اور نامعلوم نمبروں سے فون کالز آ رہی ہیں، یعنی کیونکہ جو فیسلیٹیشن خان صاحب کو دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا سلیکٹرز کی جانب سے، وہ اب واپس لینا شروع کر دی ہے، تو خان صاحب کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن بعض پھر بھی خان صاحب نہیں آ رہے، اور خان صاحب اسی ڈگر پر ہی چل رہے ہیں کہ بھائی مخالفین کو برداشت نہیں کرنا، گالم گلوچ کلچر جو ہے وہ عام کر دو اور دوسروں پر، مخالفین پر حملے کر دو۔ اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کس کو رائٹ ہے؟ پاکستان میں آئین ہے، جمہوریت ہے، ملک ہے، ادارے ہیں، عدالتیں ہیں۔ بھائی آپ کوئی عدالت ہے، آپ کسی کا راستہ روک دیں تو یہ تو جرم ہے، یہ کرائم ہے۔ گالی دینا تو کرائم ہے ہی کسی کو، اور بے قصور کسی کو۔ بھائی آپ لوگوں کا احسن اقبال نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ کسی کا راستہ روک دیں تو یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے۔ راستہ روک کے آپ اس کو گالیاں دیں، آپ اس پہ حملہ کریں، تو آپ فیصلہ آپ خود کریں گے۔ یہ تو لاقانونیت والا
ہو گیا نا نظام کہ بھائی جہاں عدالتیں نہ ہوں، جہاں آئین نہ ہو، جہاں کوئی ادارے نہ ہوں، وہاں پر تو یہ لاقانونیت ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح پاکستان میں آئین کے ہوتے ہوئے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، عدالتوں کے، اداروں کے ہوتے ہوئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنا قانون ہاتھ میں اٹھائے؟ یہ قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے ان لوگوں نے جو بدتمیزی کی ہے حسن اقبال کے ساتھ، قانون ہاتھ میں اٹھایا ہے جس کی ویسے سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن حسن اقبال کی گریس ہے، ان کا یہ بڑا پن ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر نہیں کرائی، انہوں نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے، کہا ہے کہ جی نہیں جی میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ خواتین تھیں اور بچے بھی تھے اس میں جو نعرے لگا رہے تھے، اسی لیے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ کلچر خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب کو اس کا اپنا یہ جو بویا ہوا ہے اس کا فصل خان صاحب کو بھی ایک دن کاٹنا پڑے گا۔ چلے خان صاحب کے بچے باہر ہیں، لیکن خان صاحب کے اپنے جو قریبی رفقا کار ہیں وہ تو اس کا فصل کاٹیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔